أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو G5 فیملی قرآن کلاس میں خوش آمدید. آج کی اس کلاس کا آغاز حسب روایت ایک خوبصورت دعا سے. رفیع احمد شاہ نواز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. ترجمہ: اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے. آمین. جزاک اللہ احسن الجزا. آج کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنی اولاد میں 3 خوبیاں ضرور پیدا کرو: اپنے نبی سے محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت، اور تلاوت قرآن کریم. کیونکہ حاملین قرآن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اصفیاء کے ساتھ اس روز اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یہ حدیث الجامع الصغیر سیوطی سے لی گئی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاک اللہ. آج جو ہے آخری کلاسوں میں سے ایک ہے. اگلی کلاس جو منڈے والے دن ہوگی وہ ہماری اس سلسلے کی G5 کلاسز 2023 کی آخری کلاس ہوگی. اگلے سال پھر یہی 20 کلاسوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. تو اچھا رہا کہ یہ سارے سیشنز میں ہم نے وہ تمام اصول پڑھے وقتاً فوقتاً اور ان کی دہرائی بھی کی جن میں غلطی کے باعث ہم عموماً قرآن کریم کی تلاوت میں غلطی کر جاتے ہیں یا اس کے حسن کی ادائیگی میں تھوڑی کمی رہ جاتی ہے. تو آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم وہ تمام اصول، وہ تمام ضابطے جو ہم نے پڑھے ان کی ایک مشق کر لیں گے، ایک ریویژن کر لیں گے. اور ہم نے اس کو نام دیا 20 عمومی غلطیوں کا، کہ وہ عمومی غلطیاں جو تلاوت قرآن کریم کے دوران ہم عموماً کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے 2 قسم کے فرق پڑتے ہیں. ایک یہ کہ بہت سی صورتوں میں لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے اور اس مطلب کے بدلنے سے پوری آیت کے مطلب میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ان غلطیوں کو ہم سمجھ کے درست کریں اور پھر ان غلطیوں کا احتمال نہ رہے. دوسری طور کی غلطیاں وہ ہوتی ہیں جو لفظ کا مطلب تو تبدیل نہیں کرتی لیکن صوتی اثر یعنی لفظ کا حسن میں فرق ڈال دیتی ہیں اور سننے والے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت درست نہیں آتی. تو آج ہم 20 عمومی غلطیوں میں وہ تمام اصول دہرائیں گے اور بعد میں اس کی مشق بھی کریں گے جو ہم نے اب تک پچھلی 18 کلاسوں میں پڑھے. تو ان 20 غلطیوں میں سے جو سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی عمومی غلطی ہے، نمبر 1، وہ ہے کہ درج ذیل 7 حروف کسی بھی حرکت یا علامت کے ساتھ آئیں ہم ان کو تفخیم یا بھاری آواز میں ادا نہ کریں اور باریک آواز میں ادا کر دیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حروف جو نیچے دیے گئے ہیں ان کو ہمیشہ تفخیم سے ادا کریں. وہ حروف ہیں خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف. تو ان 7 حروف کے علاوہ 2 حروف ایسے ہیں جو مختلف اصولوں کے تحت کبھی ترکیک سے اور کبھی تفخیم سے پڑھے جاتے ہیں.
اور وہ ہیں را اور لام. ان کے علاوہ باقی تمام حروف جو ہیں وہ ترقیق سے یعنی باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں. تو پہلا اصول تو یہ ہوا. دوسری بات، 5 عربی حروف قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف اگر یاد رکھنے ہوں تو قطب جد ایک لفظ ہے، اس کو اگر ہم یاد رکھ لیں تو اس میں یہ قاف، طا، با، جیم اور دال یہ یاد رہیں گے. جب بھی سکون کی علامت کے ساتھ آئیں تو ہمیشہ قلقلہ یعنی ہلکی سی جنبش کے ساتھ جرکنگ ساؤنڈ سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ قلقلہ کسی بھی صورت میں فتح کی طرح ادا نہ ہو. اس میں کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو ابھی واضح کر کے بتاتا ہوں. یہ کچھ مثالیں نیچے دی گئی ہیں. اق، اگر اس کو ہم اق قلقلہ میں پڑھیں گے تو اق کی آواز آئے گی. اس کو یہ بہت خیال رکھنا ہے کہ اقا نہ ہو جائے. اقا اگر ہو گیا تو ہم نے فتح کی علامت ڈال دی. اسی طرح حیط، غب، رج، حد. تو آپ نے دیکھا کہ قلقلہ جو ہے ہلکی جنبش کا نام ہے. اگر ہم نے اس جنبش کو بڑھا دیا، حد کر دیا، تو وہ فتح کی علامت بن جائے گی. تو یہ اصول یاد رکھیں کہ قاف، طا، بی، با، جیم اور دال میں سے سکون کی علامت کے ساتھ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہ قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. تیسری، بنیادی حرکات یعنی فتحہ، کسرہ، دمہ والے حرف کو ہمیشہ ایک حرکت یعنی 1 سیکنڈ سے لمبا ادا نہ کرنا، یہ عمومی غلطی ہے. ہم بعض دفعہ فتحہ کو فتحہ اشباعیہ میں یا کسرہ کو کسرہ اشباعیہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو کہ عمومی غلطی ہے. خودی ہے، مثال کے طور پر تجدو، تاجدو کر دیں گے یا تجیدو کر دیں گے یا تجدو کر دیں گے، وہ سب غلط ہو جائے گا. کلمتو، کلمتو 1 سیکنڈ کا اصول ہے فتحہ، کسرہ اور دمہ میں. تو یہ تو ہو گئی تیسری بنیادی غلطی کہ جس میں ہم 1 سیکنڈ کے رول کو 2 سیکنڈ یا اس سے زیادہ کے رول میں تبدیل کر دیتے ہیں. چوتھی، اشباعیہ حرکات، فتحہ اشباعیہ، کسرہ اشباعیہ، ضمہ اشباعیہ والے حروف کو ہمیشہ 2 حرکات یعنی 2 سیکنڈ سے نہ تو کم لمبا کریں اور نہ ہی زیادہ لمبا کریں. کم لمبا کریں گے تو وہ پہلے اصول میں 3 نمبر غلطی میں چلا جائے گا، اور اگر زیادہ لمبا کر دیں گے تو وہ فتحہ اشباعیہ مد صغیرہ یا مد کبیرہ میں بھی تبدیل ہونے کا احتمال ہے. تو اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آیاتی، آیتی کہیں گے تو 1 آیت بن جائے گی، آیاتی زیادہ آیات. جعلہو، جعلہو، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دمہ اشباعیہ ہے. رسولہ، رسولہ کہیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. تو یہاں پہ دوسری عمومی غلطی جو ہے وہ ہم نے سیکھی کہ 2 سیکنڈ کا رول جو ہے اس کو بھی ہم نے خاص خیال رکھنا ہے. نمبر 5 پہ عمومی غلطیاں، حروف المدہ الف، واو، یا کو 2 حرکات یا 2 سیکنڈ سے کم یا زیادہ لمبا نہ کریں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. کچھ مثالیں نیچے دی گئی ہیں، اس میں دیکھا جائے تو ایک حرف میں تینوں مثالیں دمہ، کسرہ اور فتحہ کی ملتی ہیں. مثلا اوتینا، ہم نے پڑھا تھا کہ الف جو ہے وہ اس وقت ایک اپنے سے پچھلے حرف کی آواز کو 2 سیکنڈ لمبا کرے گا جب پچھلے حرف پر فتحہ کی علامت ہو، تو وہ کی آواز کو آ میں تبدیل کر دے گا. جس طرح اوتینا میں اس نے نا کی آواز کو نا میں تبدیل کیا. اسی طرح واو جو ہے وہ اپنے سے پچھلی آواز کو تب لمبا کرے گا جب واو پہ جزم ہو یعنی سکون کی علامت ہو اور اس سے پچھلے حرف پر دمہ کی علامت ہو، تو وہ او کی آواز کو او میں تبدیل کر دے گا. اسی طرح یا کا ہم نے پڑھا تھا اصول کہ یا کے اوپر سکون کی علامت ہو اور اس سے پچھلے حرف پر کسرہ کی علامت ہو تو وہ ای کی آواز کو ای میں تبدیل کر دے گا. تو یہی 2 مثالیں اور بھی ہیں یہاں پہ. اوزینا،
یہاں پہ نہ کریں گے تو بھی غلط ہو جائے گا. اوذی نہ، یہ نیزل ساؤنڈ نہیں ہے یہاں پہ. نوحی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس مثال میں ح اور ہا کا فرق بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. نوحی ہے. تو یہ پانچویں طور کی غلطی یہ ہے کہ ہم اگر ان حرکات کو 2 سیکنڈ سے یا تو کم کر دیں یا پھر زیادہ لمبا کر دیں. چھٹے طور کی غلطی ہے تشدید والے حروف کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اگر ہم ادا نہ کریں تو یہ بھی غلطی ہوگی. ایک دفعہ سکون کے ساتھ اور پھر اسی حرف کو حرکت کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے. جس طرح رب بی، اس میں رب بی سمجھنے کے لیے لکھا گیا ہے لیکن پڑھتے ہوئے یہ 2 آوازیں علیحدہ نہیں ہوں گی. مضبوطی کے ساتھ رب بی. کذب بشر لربک. تو آپ نے دیکھا کہ تشدید والے حروف کو جب ہم مضبوطی سے ادا کریں گے تو اس سے آواز کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا. 7ویں طور کی غلطی جو ہم عموماً کرتے ہیں وہ ہے میم مشدد اور نون مشدد کو 2 سیکنڈ غنہ کے بغیر ادا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم بغیر ادا کریں گے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. مم مم کر دیں گے تو بھی غلط. تشدید کی علامت کے اوپر سٹریس یا زور دینا ہے. فتح کی علامت فتح ہی رہے گی، اس کو فتح اشباعیہ میں تبدیل نہیں کر سکتے. مم ثم ان ہن. تو یہ دیکھیں کہ میم مشدد اور نون مشدد کو 2 سیکنڈ غنہ کے بغیر ادا نہ کرنا جو ہے وہ غلطی ہے. آگے چلتے ہیں. میم ساکن کے بعد اگر حرف میم یا حرف با آئے تو غنہ ادا کریں. ہم نے اس اصول کو بھی پڑھا تھا کہ ایک لفظ اگر ہم یاد کر لیں ینمو، یا نون میم اور واو، باقی تمام حروف کے صورت میں میم ساکن کو ہمیشہ اظہار کے ساتھ یعنی 1 سیکنڈ تک ادا کرتے ہیں. تو میم ساکن کے بعد اگر حرف میم یا حرف با آئے تو غنہ ادا کریں. قلوبہم قلوبہم ما کنتم بہ. تو ہم نے دیکھا کہ 2 سیکنڈ نیزل ساؤنڈ، لیکن اگلی 2 مثالیں جو ہیں اس میں دیکھیں کہ ان امت، اس میں ہم نے اظہار کا رول یعنی 1 سیکنڈ کا رول لگایا. کیوں کہ میم کے بعد تا ہے، میم نہیں ہے. اگر تو میم کے ساتھ میم مل رہا ہوتا یا با مل رہا ہوتا جس طرح پہلی 2 مثالوں میں ہے تو ہم اس کو 2 سیکنڈ لمبا کرتے. ام لم، یہ بھی یہی ایسی ہی مثال ہے کہ میم کے ساتھ لام مل رہا ہے تو اس کو ہم ام لم، اس کو ہم ام لم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. تو یہ تو ہو گئی 8ویں طور کی غلطی جو عمومی طور پر ہم کرتے ہیں. نمبر 9 پہ ہے نون ساکن یا تنوین والے حرف کے بعد اگلا حرف لام مشدد یا را مشدد ہو تو ادغام کرتے وقت غنہ ادا نہ کریں. اگر ادا کریں گے تو وہ غلطی ہو جائے گی، یعنی غنہ کے بغیر ادائیگی. ہم نے اس اصول کو بھی پڑھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یرملون ایک لفظ تھا، یا را میم اور لام اور را تھے، جس میں رلا را اور لام ایسے حروف ہیں جن کو وداؤٹ نیزل ساؤنڈ یعنی غنہ کے بغیر ادا کرنا. من لدنک، من لدنک، اب دیکھیں من لدن کا پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح خیر لکم، خیر لکم، خیر لکم پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. من ربہم، من ربہم، تشدید کی علامت کا خاص خیال رکھتے ہوئے وداؤٹ نیزل ساؤنڈ، کیونکہ لام مشدد اور را مشدد کی مثالیں. رب الرحیم، رب الرحیم، تو آپ دیکھیں کہ یہ با اور را دونوں کی مثال ایک ہی لفظ میں آ گئی.
تو یہ 9ویں عمومی غلطی ہے کہ جس میں ہم اگر اس میں نیزل ساؤنڈ یعنی غنہ کی ادائیگی کر دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ 10ویں طور کی غلطی، نون ساکن یا تنوین والے حروف کے بعد اگلا حرف یا مشدد، واو مشدد، نون مشدد یا پھر میم مشدد ہو تو ادغام کرتے وقت 2 سیکنڈ غنہ ضرور ادا کرنا چاہیے، یعنی غنہ کے ساتھ ادائیگی ہوگی۔ تو یہ ود نیزل ساؤنڈ کی مثالیں ہیں۔ جو ہم نے پڑھا یرملون، اس میں سے ینمو اگر علیحدہ کر لیں، یا، نون، واو اور میم، تو ان کو جب بھی آپ ملائیں گے تو یہاں پہ غنہ کے ساتھ 2 سیکنڈ کی اصول پہ ادغام ہوگا۔ من یخافہ، من یخافہ، آپ نے دیکھا من یخاف، یہاں پہ نیزل ساؤنڈ ہوئی۔ ولییا ولا من نعمت، من نعمت اکم معہم، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ساری مثالیں 2 سیکنڈ غنہ کے ساتھ یعنی نیزل ساؤنڈ کے ساتھ کی مثالیں ہیں۔ یہ نمبر 11 پہ تلاوت کی عمومی غلطیوں میں نون ساکن یا تنوین والے حروف کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی بھی حرف جو کہ ہیں الف حمزہ، ہا، عین غین، ح، خا آئے تو نون ساکن کی آواز کو 1 سیکنڈ سے لمبا ادا نہ کریں، جس طرح نیچے دی گئی مثالیں ہیں۔ انعمت، انعمت کہہ دیں گے تو 2 غلطیاں ہو جائیں گی، ایک تو میم سے نہیں مل رہا، تا سے مل رہا ہے، 2 سیکنڈ لمبا نہیں کر سکتے، یہاں 1 سیکنڈ کا اصول ہے، تو اس کو اظہار کا اصول، انعمت، رب غفور، من خوف، خوف گلائڈنگ ساؤنڈ ہے، خوف، من خوف، ان هذا نار حامیہ، ینأون، تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری مثالیں وہ ہیں جن میں ہم نے 1 سیکنڈ کا اصول رکھنا ہے، اس میں ہم نے 1 سیکنڈ سے زیادہ نہیں کرنا۔ اس سے آگے کا سبق میرے محترم رفیع احمد شاہ نواز صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ان عمومی غلطیوں میں جو 12ویں نمبر پر ہے، قرآن کریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو 12ویں نمبر پہ جو غلطی ہے، قرآن کریم میں 7 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر پر الف زائدہ ہوتا ہے، اس کو وصل میں ادا نہیں کیا جاتا لیکن وقف کے دوران اس کو تلفظ میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان مقامات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ تو جیسے سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے سورہ الکہف سے یہ لفظ لیا گیا ہے، لیکن، یعنی اگر جاری تلاوت ہے، اگر وقف پڑھیں گے لیکن، اسی طرح سورۃ الاحزاب سے یہ لفظ لیا گیا ہے، اگر تلاوت جاری کرتے ہوئے پڑھیں گے الظنون، تو وقف پڑھیں گے تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا الظنون۔ آگے ہے سورۃ الاحزاب کا ریفرنس ہے جو کہ آیت نمبر 67 سے یہ لفظ لیا گیا ہے، وقف پڑھیں گے تو الرسول، تو بغیر وقفے جب تلاوت جاری رکھتے ہوئے الرسول، تو یہ پھر الف اس وقت اگنور ہو جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کی 68 آیت نمبر سے یہ لفظ لیا گیا ہے، وقف کرتے وقت السبیل، اور وقف نہ کریں گے وصل کے ساتھ السبیل۔ اسی طرح سورۃ الدہر کی آیت نمبر 5 میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے، وقف کریں گے سلاسلا،
تو وقف کے بغیر جاری تلاوت سلاسلہ، الف اس وقت نہیں پڑھا جائے گا. آگے قواریر، یہ ہو گیا وقف کرتے وقت، اور بغیر وقف کے قواریر. آگے یہ جو اس کی بات ہو رہی تھی لفظ کی، جو انا، یہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آپ کو نظر آئے گا. اور یہ جب عام طور پہ جہاں وقف ہوتا ہے نہیں تو وقف پہ جاری تلاوت میں اس پڑھیں گے انا. اگر جاری تلاوت کے دوران ہم پڑھیں گے انا تو اس کا مطلب ہوگا ہم، اور انا کا مطلب ہے میں. لکھنے میں اسی طرح ہی آئے گا، لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی ہم ترجمے پر غور کرتے ہیں تو وہاں واحد کا صیغہ ہی ہے، میں کا لفظ ہے، تو وہاں انا پڑھیں گے. تو آگے چلتے ہیں 13واں نمبر. تلاوت کے دوران کسی علامت یا حرکت بغیر حرف کو تلفظ میں شامل نہ کریں. تو جیسے لِأُولِل، آگے یہ لِأُولِل الباب مشہور دو الفاظ ہیں. لِأُولِل، تو یہاں کیونکہ آگے لام نہیں، میں بس بتانے میں آسانی ہوگی اس لیے بتایا لِأُولِل. آگے ہے اولائکا، تو یہ واو ہے کیونکہ اس کو اوپر جدم نہیں، اس لیے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. بعد پا اولائکا، تو یہ غلط ہوگا اولائکا. اور اس کو پڑھ اولائکا بھی نہیں، اولائکا یعنی اولائکا، ایکا نہیں، اولائکا، اولائکا یعنی کلیئر ساؤنڈ سنائی دیں آپ کے. آگے اولو، یہاں بھی واو بغیر جزم کے ہے، کوئی اس کے اوپر علامت نہیں، واو پڑھنے میں نہیں آئے گا. اولو، اگر کہیں گے اولو تو یہ غلط ہوگا. تو یہ جو لفظ ہے شین کے آگے الف ہے، تو غور سے اس کو بھی پڑھنا پڑتا ہے. سَأُرِيكُمْ، یعنی سا نہیں ہوگا، کیونکہ جب دیکھیں کہ الف پر کوئی علامت آ گئی تو پھر آواز کو لمبا نہیں کریں گے فتح والے حرف کو. سا او، آگے واؤ سائلنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی علامت نہیں. ریکم، سَأُرِيكُمْ. آگے چلتے ہیں نمبر 14. نون کتنی یا نون صغیرہ، یہ جو چھوٹی سی نون ہے آپ کو نظر آ رہی تینوں دائروں میں، نون کتنی یا نون صغیرہ سے پہلے والے الف مدہ کو جاری تلاوت میں شامل نہ کریں، اور کبھی نون کتنی سے تلاوت کا آغاز نہ کریں، بلکہ نون کتنی صرف جاری تلاوت میں ہی ادا ہوتا ہے. یعنی ایک تو نون کا پکا اصول یہ ہے کہ یہ نون کتنی تب پڑھا جائے گا جب تلاوت جاری رکھ رہے ہیں آپ، ورنہ یہ نون بالکل اگنور ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو قوما ہے، تو جب تلاوت جاری رکھنی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر الف جے ڈراپ ہو جائے گا. قومن اللہ، تو اگر آپ نے یہاں رک گئے قوم تو پھر یہ نون نہیں پڑا جائے گا. اللہ، یعنی نون کو اتنی ہمیشہ جب وصل کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا، ورنہ یہ نہیں. اور وقف پڑھیں گے تو الف پڑھا جائے گا، جاری تلاوت میں الف ڈراپ ہو جائے گا. قوم، وقف کیا، وقف کے بغیر قومن اللہ. اسی طرح یہاں بھی دیکھیں واو پر فتح ساتھ الف ہے، تو جاری تلاوت رکھتے ہوئے فدو، تو یہاں پر الف ڈراپ ہو گیا. لیکن اگر ہم نے وقف کر لیا لہوا اور پھر الف نون اور فا پر فتح ہے، تو فتح یا کسرہ ہو تو ہمیشہ الف کے نیچے کسرہ آئے گی. انفدو سے شروع کریں گے. اسی طرح مسئلہ نیل قومی، مسئلہ نیل قومی، اگر ہم مسئلہ پہ رک گئے تو الف پڑھا جائے گا، پھر مسئلہ پہ نون کو تو نہیں، بالکل نہیں پڑھا جائے گا. القومی، جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ الف اور لام اکٹھے آئیں تو الف ہمیشہ فتح آئے گی. القومی. آگے چلتے ہیں 15 نمبر. لمبے الفاظ کو غلطی یا پھر سانس ٹوٹنے پر
درمیان میں نہ توڑیں اور بلکہ پورے لفظ کی ادائیگی ایک ساتھ کریں. غلطی ہونے پر دوبارہ شروع سے پورے لفظ کی ادائیگی کرنی چاہیے. میں جب اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ جو پیس آپ نے پڑھنا ہے وہ سیٹنگ کر لیں کہ کہاں تک آپ نے پڑھنا ہے, اور ہر لفظ کو پہلے اپنے منہ میں یعنی کہ بول کے دیکھ لیں کہ کیسی سیٹنگ ہے. مثلاً فَأَس پہلا پارٹ ہو گیا, کئی دوسرا پارٹ ہو گیا, نا کموہ, فَأَس کئی نا کموہ. لیکن اگر بغیر دیکھے آپ اس لفظ کو پڑھیں گے تو اگر آپ عام طور پہ تلاوت نہیں کرتے تو یہ لفظ پڑھنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے درمیان میں اس کو نہیں توڑنا ہے, پہلے سے منصوبہ بندی کر کے پھر اسے پڑھنا اچھی طرح. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, اسی طرح بِمُزَحْزِحِهِ, بِمُزَح پہلا پارٹ ہو گئے, ذِحِهِ جب اسے آپ ڈیوائڈ کر لیں گے نا, اس کو تقسیم کر لیں گے پارٹس کو, مشکل لفظ کو, تو پھر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. بِمُزَحْزِحِهِ تو ملا کے بِمُزَحْزِحِهِ, یعنی طریقہ ہے, اس کو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر تو یستبشرون, یہ تو خیر آسان لفظ ہے لیکن لمبا لفظ ہے, با پر کلکلا, یستبشرون. تو آگے چلتے ہیں نمبر 16. جب بھی حرف واو اور یا کے اوپر حمزہ متحرک ہو تو اس کو حروف مدہ کی طرح لمبا ادا نہ کریں, بلکہ حمزہ کی حرکت کے مطابق 1 سیکنڈ تک ادا کریں. یعنی ہمیشہ جو بنیادی حرکات ہیں دمہ, فتح, کسرہ, جب کسی حرف پر ہو تو بلا وجہ اس کو لمبا نہیں کریں گے جب وہ سنگل ساؤنڈ ہوگا. دیکھیں شین پر دمہ ہے 1 سیکنڈ, فا پر فتح 1 سیکنڈ, آگے آئین پر فتح اشبائیہ اور مد کبیر ہے تو اس کو ہم 4 سے 6 سیکنڈ میں لمبی کر سکتے ہیں آواز. شفا, شفا نہ ہو, شفا. تو یہاں دیکھیں آپ کے واو اور حمزہ 2 حروف ہیں, تو اگر بندہ دیکھے تو واو بڑے سائز کا ہے, موٹا لکھا ہوا ہے, تو کنفیوز نہیں ہونا. یہاں پر ہمیشہ جو اوپر حرف ہوگا چاہے چھوٹا ہی ہو اس کی ادائیگی ہوگی شفاء. تو اگر او کر دیں گے تو غلط ہوگا. اس کے علاوہ اگر وقف کریں گے شفاء تو یہاں بھی حمزہ ہی کی ادائیگی ہوگی جزم کے ساتھ. آگے ہے نبی, نبی, تو یہ حمزہ کا یہ بھی دھیان رکھیں, آئین نمبر نبی نہ ہو, نبی. آگے یہاں بھی دیکھیں حمزہ اور یا کے مقابلے پہ یا بڑے سائز کی ہے اور حمزہ اس کے اوپر چھوٹی سی ہے. تو یہاں حالانکہ یہ کسرہ یا کے نیچے نظر آ رہی ہے لیکن یہ پڑی حمزہ کے ساتھ ہی جائے گی. یہ بھی آپ کو اصول بتا دوں, بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو لیقائی, تو اگر وقف کریں گے تو پھر بھی حمزہ کے اوپر ہی سکون کے علامہ لگائیں گے, لیقاء. آگے قری'a, یہاں بھی حمزہ ہی پڑی جائے گی, اور قو اور ری لمبی آواز ہوگی 1 سیکنڈ, قو ری آ, قری'a, تینوں ساؤنڈ 1 سیکنڈ. اگر ان میں سے کسی کی آواز کو بھی لمبا کر دیں گے تو تلفظ غلط ہو جائے گا اور معنی بھی چینج ہو جائیں گے. آگے ہے 17 نمبر. دوران تلاوت کسی بھی لفظ پر وقف کرتے وقت اس لفظ کے آخری حرف پر حرکت کے مطابق وقف کریں. تو جیسے پچھلی کلاسوں میں بتایا گیا کہ حمزہ پر جب فتح تین ہوگی تو ہمیشہ وقف کرتے وقت حمزہ کے اوپر فتح شبائیہ کے ساتھ ہوگا, وہ چینج ہو جائے گی فتح تین. نساء, تو وقف کریں گے نساء, یعنی 2 سیکنڈ. آگے یرہو, تو یہاں پر دمہ شبائیہ ہے تو وقف کرتے وقت ہا پر جزم کی علامت آئے گی, یرہ, یرہ. آگے یہ تائے مربوطہ ہے, اگر ہم بغیر تبدیلی کے پڑھیں گے مناتن, اگر تلاوت جاری ہے مناتن, لیکن جو ہی وقف کریں گے تو یہ 2 نقطے ختم ہو جائیں گے اور
इस पर कोई भी अलामत हो, फतह तैन हो, दम्मा तैन हो, कसरा तैन हो, हमेशा हा के ऊपर सुकून की अलामत आएगी। मना, और आपने देखा कि नून के बाद वाव के ऊपर कोई अलामत नहीं, तो वो वाव भी नहीं पढ़ा गया। इसी तरह यशा, वक्त पढ़ेंगे तो हमजा पड़ी जाएगी यशा, यानी थोड़ा सा महसूस हो कि हमजा को अपने टच किया है। आगे मिन, क्योंकि नून साकिन के बाद हा है, अभी बताया गया इजहार का रूल, तो यहाँ मिन की आवाज लंबी नहीं करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, मिन हुन्ना। लेकिन जहां जब वक्त होगा तशदीद वाले नून पर, तो 2 सेकंड गुन्ना करके, यानी तशदीद और सुकून के अलामत दोनों पड़ जाएंगे। मिन हुन, तो अगर बाज़ दफ़ा ना यहाँ आवाज़ उठती है मिन हुन, ऐसे नहीं, हुन जारी गुन्ना रखते हुए उसको आवाज़ कट कर दें। मिन हुन शटरस दे के 2 सेकंड गुन्ना करके उसी हालत में उसको छोड़ना है, मिन हुन। और यहाँ आम तौर पे बहुत ज़्यादा गलती होती है वक्त पढ़ते वक्त। इसी तरह रईबा, तो चूंकि ये बा कि जब सुकून की अलामत आएगी तो कलकला होगा, रईब, हल्का कलकला होगा, रईब। आगे मुसफ़न, मुसफ़न, फा पर थोड़ी रस दे के फिर फन, मुसफ़न। लेकिन वक्त करते वक्त ये जो फतह तैन है वो फतह शबाई में तब्दील हो जाएगी, मुसफ़ा। आगे चलते हैं नंबर 18। मद्दे सगीर की अलामत पर आवाज़ को 30 सेकंड से कम लंबा ना करें, यानी कम से कम 3 से 4 सेकंड, लेकिन कम से कम 3 सेकंड जरूर हो, क्योंकि फतह शबाइया सिर्फ हो तो 2 सेकंड है, लेकिन जो ही मद्दे सगीरा उसके ऊपर देखें तो हमेशा उस सवाल को 3 से 4 सेकंड तक लंबी करेंगे। वही भी आहदन, तो हम कहेंगे अगर वही भी ही आहदन तो ये गलत होगा, क्योंकि 2 सेकंड से ज्यादा आवाज, 3 या 4 सेकंड, वही भी ही आहदन। आगे या पर सुकून की अलामत और मद्दे सगीर है, तो यहाँ भी 3 से 4 सेकंड आवाज लंबी कर सकते हैं। या बनी आदमा, तो अगर वक्त करेंगे या बनी आदम, मीम पर सुकून की अलामत आ जाएगी। आगे या पर फतह इशबाइया और मद्दे सगीर है, तो यहाँ भी 3 से 4 सेकंड या के बाद लंबी होगी। या अय्युहा, तो यहाँ जो गलती मेरे तजर्बे में आई है, बार बार लोग करते हैं या युहल्लादीना, नहीं, या युहल्लादीना नहीं, हर साउंड का हक अदा करें, हर लफ्ज का, हरफ का। या अय्यु, स्ट्रेस दे के या पर दम्मा के साथ बोल के फिर आगे जाएं, या अय्युहा। तो ये भी बड़ा काबिल गौर लफ्ज है प्रैक्टिस के लिए। आगे लाम पर फतह इशबाइया और मद्दे सगीर है, तो 3 से 4 सेकंड लाम के बाद लंबी होगी, और या के ऊपर कोई अलामत नहीं, तो ये साइलेंट है। इला अहलिही, इला अहलिही। आगे चलते हैं 19 नंबर। मध्य कबीर की अलामत पर आवाज को 4 सेकंड से कम लंबा ना करें, यानी 4 से 6 सेकंड तक हम जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अलिफ पर मध्य कबीर है, तो इसको मैंने पहले बड़ी दफ़ा ये आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि इसको अलहा आ ना पढ़ा जाए, यानी जो आ अलिफ पर मध्य कबीर है, आ ना पढ़ा जाए, ये सिर्फ हा की आवाज़ लंबा करने की अलामत है। हा की आवाज़ अगर ये मध्य कबीर ना होती तो 2 सेकंड होती, लेकिन अलिफ पर मध्य कबीर आ गई तो हा की आवाज़ 4 से 6 सेकंड लंबी होगी। और साथ कॉफ जो अलहदा नहीं बोला जाएगा, बल्कि कॉफ और स्ट्रेस दे के इसी आवाज़ को स्ट्रेस में चेंज करके फिर इसकी फतह के साथ पढ़ा जाएगी, जैसे अलहाक़तु।
تو یہاں بھی بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے. الحاقتو، الحاقتو نہیں، الحاقتو، یعنی قاف پر سٹرس دے کے اس کی فتح پڑھ کے پھر آگے. تو اگر وقف پڑھیں گے تو تائے مربوطہ ہے، تو وہاں پر دو نقطے ختم ہو جائیں گے جزم کی علامت کے ساتھ. الحاقہ، تو ہا کا ٹچ نظر آنا چاہیے آواز میں. آگے واو پر فتح، ساتھ الف اور لام، یہ دیکھیں ان پر کوئی علامت نہیں. تو سا پر تشدید، فتح اشباہیہ اور مد کبیر ہے. تو واو کو سواد کے اوپر سٹرس دے کے پھر اس کی آواز 4 سے 6 سیکنڈ بعد لمبی کر کے پھر فا پر سٹرس اسی آواز کو. والصافات، والصافات. اگر ہم پڑھیں گے والصافات تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ واو کا سٹرس سواد پر، سواد کا سٹرس فا پر، تو پھر یہ لفظ صحیح پڑ جائے گا. آگے ہے اللہ، تو یہ بھی آ نہیں ہے، یعنی آ حمزہ کی آواز کو لمبی کرنے کا سائن ہے. تو کیونکہ الف کے اوپر مد کبیر ہے. اللہ، اسی طرح جاء، تو حمزہ کی آئین نہ بنے، جاء نہ ہو، جاء. آگے چلتے ہیں 20 نمبر. تلاوت کے دوران کسی ایک حرکت کو کسی دوسری حرکت کے ساتھ تبدیل نہ کریں. اور یہ بھی عام طور پہ ہوتا ہے، یعنی فتح کو کسرہ پڑھنا یا فتح کو کسرہ یا دمہ، اس بات کا بڑا خیال رکھنا ہے. جیسے برن، تو اسے برن نہ ہو، اگر برن ہو تو برن نہ ہو. برن، برن. غرورن، غرورن. تو یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں موجود ہیں، یعنی یہ دوسرے نمبر پہ جو غائن پر فتح کے ساتھ بھی ہے اور غائن پر دمہ کے ساتھ بھی ہے. تو بڑی احتیاط کے ساتھ خود دیکھنا ہے کہ یہ کس سائن کے ساتھ ہے، کس علامت کے ساتھ ہے. غرورن، غرورن. وقف ہوگا غرور، غرور. آگے منذرین، تو وقف ہوگا منذرین. تو دوسرا لفظ ہے زال پر فتح کے ساتھ ہے، منذرین. وقف منذرین. تو یہ تھی 20 جو عمومی غلطیاں ہوتی ہیں. تو ان پر ہم توجہ دیں تو اللہ کے فضل سے یہ درست ہو سکتی ہے تلاوت. اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کی خدمت کر دوں کہ جو اگلی کلاس ہے، جو آخری کلاس، اس میں اللہ کے فضل سے مکرم محترم حافظ فضل ربی صاحب بطور مہمان خصوصی لائیں گے اور اپنی قیمتی نصائح سے آپ کو مستفید کریں گے. تو آگے چلتے ہیں پریکٹس کی طرف. جی جزاک اللہ احسن الجزاء رفیع شاہ نواز صاحب. ابھی آپ جب آج کی کلاس کا آغاز ہوا تھا تو بتایا گیا تھا کہ جو عمومی غلطیوں کو اگر ہم براڈ کیٹیگریز بنائیں تو 2 کیٹیگریز بنتی ہیں ان ساری غلطیوں کی. ایک وہ غلطیاں جو الفاظ کا مطلب چینج کر دیتی ہیں، اور دوسری وہ جو صوتی اثر میں فرق ڈال دیتی ہیں اور ساؤنڈ افیکٹ پوری آیت کا یا لفظ کا غلط ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اور سننے والے کے اوپر اچھا اثر نہیں ڈالتا. تو یہ جو سامنے آپ کے کچھ الفاظ ہیں، برن کا مطلب ہوتا ہے خشکی کا ٹکڑا، خشک زمین، اور برن کا مطلب ہوتا ہے نیکی. تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم برن کو برن پڑھ دیں تو زمین آسمان کا فرق الفاظ میں آیت کے مفہوم میں پڑ جائے گا. اسی طرح منذرینہ اور منذرینہ میں ڈرائے گئے اور ڈرانے والا اور ڈرائے گئے، یہ 2 فرق ہیں اور دونوں بالکل فرق ڈال دیں گے آیت کے مفہوم میں. آج کی جو یہ ساری ہم نے کامن ایررز یا عمومی غلطیاں پڑھی، اور اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ ہم نے پچھلی 18 کلاسوں میں جو کچھ سیکھا
उसको हम अगर अप्लाई करें اور کوشش کریں کہ ہم آج کسی ایک صورت کا ہم سلیکشن کرتے ہیں، اور میں نے اور رفیع صاحب نے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کلاس سے پہلے، تو ہم نے سوچا کہ ایسی صورت کی سلیکشن کرتے ہیں کہ جو ہر نماز میں کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. تو آج جو ہم صورت جس کے اوپر ہم پریکٹس کرتے ہیں وہ صورت ہے سورہ فاتحہ. ہاں، تو سورہ فاتحہ مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے اس کو قرآن کریم کو اوپن کرنے میں، تو ہم اس کو بغیر کھولے ہوئے، کیونکہ ہم نے پڑھنی بھی بغیر کھولے ہوئے ہی ہوتی ہے، تو ہم اپنے پارٹیسپینٹس کو، اپنے شاملین کو ایک ایک کر کے شامل کرتے ہیں، اور ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو شاملین ہیں، جنہوں نے اب تک ان تمام اصولوں کو سیکھا ہے، وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے کرتے ہیں، اور اس میں اگر کہیں پہ بہتری کی گنجائش نظر آئے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم تمام لوگوں سے شیئر کریں. سب سے پہلے G5216 میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. بے شک آپ اگر قرآن کریم ہے تو کھول لیں، اگر یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں، قرآن کریم کھول کے پڑھ لیں تاکہ ہم اس کے جو اصول ہیں مختلف وہ بھی پوچھیں گے. تو جی قرآن کریم کھول لیں. بے شک سارے جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ قرآن کریم اپنے سامنے رکھ لیں اور فاتحہ نکال لیں، پہلا صفحہ جو قرآن کریم کا. ٹھیک، میں نے الاسلام سے کھول لیا ہے. ہاں جی، سورہ فاتحہ، اس سے پہلے سورہ فاتحہ الف لام میم سے پہلے ہے. جی شروع کریں تعوذ اور تسمیہ کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. نہیں، یہ اگر صراط الذین انعمت علیہم پہ رک جائیں. اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھا اہدنا الصراط، رو ہے، رو یعنی واؤ ٹچ نہ ہو. اہدنا الصراط، ہاں نہیں تول، جب بولا آپ نے تول تو تول ہے، واؤ کا احساس نہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے دوبارہ پڑھیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر نہیں میں المغضوب. دیکھیں ویریل کہہ کے سانس نہیں توڑنا. آدھے میں نے پہلے بھی عرض کیا، آدھے لفظ میں نہیں چھوڑنا اس کو. علیہم پہ وقف رہے، کیوں نہیں وقف رہی آپ؟ صراط الذین انعمت علیہم، لام نہیں ہے کہ لام پہ رکتے نہیں ہیں؟ لام بھی اور ساتھ 5 بھی لکھا ہوا ہے، میرا خیال لکھا ہوا ہے نا. جی جی. تو پھر یہ ایسا سائن اگر آپ وقف کر سکتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھیں پلیز. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولا الضالین، کیونکہ لام پر تشدید ہے تو سٹریس دے کے پھر آگے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور سیکھنے کی یہ ہے کہ جب آپ ضالین میں ضاد کو ضاد کے ایکسنٹ میں پڑھ رہی ہیں تو مغضوب میں بھی وہی ضاد ہے، تو اس کو ایک ہی رکھنا ہے. بعض دفعہ اس کو عمومی اس میں ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وَلَضَّالِّينَ بھی پڑھتے ہیں اکثر لوگ، قاری حضرات، تو وہ بھی غلط نہیں ہے کہ ہمارے اگر انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے حوالے سے دیکھا جائے، لیکن صحیح تلفظ جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
वलद्दॉलीन, वलद्दॉलीन का भी जो वो है فتح مد کبیرہ ہے اور تشدید کی علامتیں ہیں اور پھر یائلین ہے اس میں، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے. اور دود کو یا تو دود ہی پڑھا جائے یا ضاد پڑھا جائے ایک ہی طرح سے. ٹھیک ہے. اب ہم لے رہے ہیں 5284. میں نے ایک چیز پوچھنی تھی آپ سے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جس نے پوری کلاسز لی ہیں اور بیچ میں سے کوئی ایک دو مس ہوئی ہیں تو آپ ہمیں تصدیق کر دیجیے گا. تو ہم نے کہاں پہ بتانا ہے کہ ہم نے ساری کلاسز اٹینڈ کی ہیں؟ وہ آپ کو جو آئی ڈی آئی تھی ہمارے ای میل ایڈریس سے تقویٰ کے ای میل ہے، اسی ای میل پہ آپ نے دوبارہ سے جواب دینا ہے کہ آپ نے ساری. اور اگر آپ کی کوئی کلاس مس ہو گئی ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس کو یوٹیوب پہ جا کے اس کلاس کو ایک دفعہ دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. اب میں انمیوٹ کر رہا ہوں 5284 کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو اپنی ایج بتائیں. میں 9 سال کا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء نام اللہ. کیا آپ کا؟ ابان. ابان. گڈ. جزاک بڑے اللہ. سکون کے ساتھ شامل پڑھو ہونے بیٹا، کے لیے. بڑے آرام سے. جی ٹھیک ہے. کیا پڑھوں؟ سورہ فاتحہ بڑے سکون کے ساتھ پڑھو، تبد اور تسمیہ کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اس میں بڑا اچھا پڑھی. اس میں ایک آپ بات دوں آپ کو کہ الحمد نہیں، الحمد میم پر جو اظہار کا رول ہوگا، میم پر آواز لمبی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آگے بھی جو آپ نے پڑھا ہے صراط الذین انعمتا، انعمتا، انعمتا نہیں انعمتا، یہاں بھی نون پر غنہ نہیں ہوگا. انعمتا علیہم. اور آپ ایک مناسب جگہ پہ رک جائیں جہاں وقف ہو رہا ہو تو وہ تلاوت اچھی ہو سکتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ایسے پڑھا آپ نے. صراط الذین انعمت علیہم، یہاں وقف کر کے سکون کے ساتھ سٹیمنا بنا کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ویسے ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے مجموعی طور پہ. اچھا ایک چیز بہت پیاری، ایک تو آپ کی آواز بہت اچھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت آپ جاری رکھو، آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بہت جو ایک واضح غلطی آپ نے تھرو آؤٹ کی وہ ہے عین اور الف کی آواز کو آپ نے عین کی ہی آواز کر دیتا ہوں کبھی کبھار. اور ہا اور ہا میں فرق ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو آپ نے دونوں جگہوں پہ ہا پڑھ دیا. تو الف اور عین، ہا اور ہا، ان دونوں کی عمومی پوری اس میں تلاوت میں اگر آپ امپروومنٹ کریں تو بہت ماشاءاللہ ہو جائے گی. اور آپ کی جو کوشش کی 100/100 نمبر ہیں آپ کے. جزاک اللہ. جی اگلا اچھا جو پڑھتے جائیں وہ ہاتھ نیچے کر لیں. 5244 کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. 5244. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں جی. اس میں جو تعبد میں نا
کیونکہ باللہ اللہ کا نام آیا نا، تو اللہ کا نام کی جو لام ہے اسے لام الجلالہ کہتے ہیں. اس کو تب بھاری کر کے پڑھتے ہیں جب اللہ کے نام سے پہلے حرف پر فتح یا دمہ ہو، یعنی اللہ. تو یہ ہے باللہ. تو سمائلی فیس کر کے بری کے بعد میں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو پلیز دوبارہ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اس یہاں بھی نا الرحمن نہیں کرنا، بسم اللہ ملا بریک، الرحمن بریک، نررحیم. دوبارہ پڑھیں پلیز بسم اللہ بھی. بسم الله ملا نہیں، ملا نہیں، موٹا نہیں، ملا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاک اللہ. جزاک اللہ احسن جزا. آپ نے ہماری دیرینہ خواہش پوری کر دی کہ پچھلی 18 کلاسوں میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے انصار بھائی بھی شمولیت اختیار کریں اور ضرور پڑھیں. تو جزاک اللہ احسن الجزا کہ آپ نے وہ ہماری خواہش پوری کی اور آپ نے حصہ لیا. جزاک اللہ. آگے اب ہم 5260. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تعبد اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بیٹا آپ نے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہاں یہ پلیز دوبارہ پڑھیں، یعنی یہ ہا نہ ہلے، اہدی. ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں بیٹا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. بہت اچھے. صرف تعوذ جو ہے آپ کا اس میں اعوذ باللہ کو تھوڑا سا واضح کر لیں، باقی بہت اچھے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا رفت اسلام. جی جزاک اللہ بیٹا، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. 5331 آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم. جی تبت اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، تبت اور تسمیہ کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمانی نہ یعنی ہا ہلے نہیں. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم یہ دوبارہ پڑھیں گے، اہدے نہیں، اہدی، اہدی اهدنا نہیں، اہدی، ہاں نہیں ہلے گا، اہدی. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جزاکم اللہ، مجموعی طور پر بہت اچھی تلاوت کی آپ نے، جزاک اللہ. اب 5249 آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فائیو 5249 نہیں، سگنل صحیح. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. چلیں 524 السلام علیکم. جی وعلیکم. السلام. جی جی میں پڑھوں. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دوبارہ بولیں، اہدنا ایاک الصراط، نعبد دوبارہ پڑھیں پلیز. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہیں، ایاک نعبد نہیں ہوگا، ایاک نعبد دو. 1 سیکنڈ، یہ کوئی اور پڑھ یہ بند کر دیں موئی صاحب ان کا مائک پلیز. جی میں کر یہ میرے سے میوٹ نہیں ہو رہا. ان یہ پلیز خاموش ہو جائیں آپ، جو جن کو کہا گیا وہی پڑھیں صرف پلیز. جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. یہ بھی دوبارہ پڑھیں ذرا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میرا خیال ہے آپ کی کچھ سگنل پرابلم تھا، آواز کوئی نہ اونچی نیچی ہوتی رہی ہے. ٹھیک پڑھا ماشاء اللہ آپ نے. اس میں ایک چیز جو واضح طور پہ درستگی چاہتی ہے، تمام سامعین کے لیے بھی ہوگی یہ بات، کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے جس لہن میں، جس ٹیمپو میں، جس سپیڈ سے آپ شروع کریں اس کو آخر تک اسی سپیڈ میں لیں. سکون سے. جی بالکل سکون سے. آپ نے مالک یوم الدین تک بڑے سکون سے پڑھا، لیکن اس کے بعد ایک دم سے آپ نے سپیڈ تیز کر دی، جس کی وجہ سے غلطیوں کا احتمال بڑھ گیا. تو یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے. اب 5303 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بیٹا ہادی یہاں جادب بھی ہے؟ جی جادب بھی پڑھ لے بے شک. چلو بیٹا سناؤ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہاں سکون کے ساتھ پڑھنا، سپیڈ نہیں، ٹھیک ہے، سکون کے ساتھ آرام آرام سے، ایک ایک آیت آرام آرام سے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد نہ نو 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 دو لمبا کر دیا دوبارہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. جزاک اللہ آمین. بیٹا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بہت سے پارٹیسپینٹس کے ہاتھ ابھی بھی کھڑے ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اگلی کلاس جو ہے وہ ہماری آخری کلاس ہوگی، اور اس کے لیے ہم نے جو پہلے اناؤنسمنٹس کی تھیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے، خاص کر چھوٹے بچوں کو کے لیے انویٹیشن ہے کہ وہ جو نظم کے اشعار بتائے گئے تھے ان کو اگر ریکارڈ کر کے بھیج دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں تو اپنے نام دے دیں تو ہم رابطہ کر کے آپ سے، تو اگلی اس کے لیے تلاوت اور نظم کے لیے ہمیں نام چاہیے. تو ممکن ہے اب تک ہمارے جو امان اللہ خان صاحب ہیں ان کے پاس تو کچھ نام آ چکے ہوں، لیکن ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ لوگ دینا چاہیں نام تو دے سکتے ہیں. اس میں ایک بات عرض کر دوں محمد عامر صاحب کہ نظم کا فائنل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، بچہ نے سلیکٹ کر لیا ہے، میں نے اس کو نظم بھی دے دیا، پریکٹس بھی کرا رہا ہوں امان صاحب کا. ٹھیک ہے جی، اوکے، اوکے. ٹھیک ہے. تو تلاوت کا مجھے پتہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اگر ہاں جی، انہوں نے نہ سلیکٹ کیا ہو تو پھر یہ آپ کو پتا ہوگا. مجھے نظم کا جہاں تک مجھے علم ہے میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی تو ہم آج کے اس کلاس کو ختم کرتے ہیں جو حسب روایت دعا کے ساتھ. جی. رفیع انور صاحب. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.